بہت سے لوگ اسی میں الجھتے رہتے ہیں، برسی کہاں سے، سویم کہاں سے، 40واں کہاں سے، 20واں کہاں سے، یہ بتائیے یہ کہاں، یہ کہاں، یہ کہاں، یہ کہاں۔ اچھا وہ یہی پوچھتے رہتے ہیں، ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں۔ بھائی میرے بھائیوں، مقصد اصحال ثواب ہے، ہم اپنے مرحومین کے لیے کچھ کریں، پڑھیں، نیکی کریں تاکہ یہ ثواب انہیں پہنچ جائے۔ یہ چیز قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں تو بالکل آپ کو واضح ملے گی۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین، اب یہ دعا کرتے ہیں نا، اے اللہ میری مغفرت فرما، میرے ماں باپ کی مغفرت فرما، اور مومنوں کی مغفرت فرما، ایمان والوں کی مغفرت فرما۔ اگر میری دعا سے کسی اور کو فائدہ نہیں پہنچنا، پھر نماز میں آپ یہ دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ اگر کسی اور کی دعا سے کسی دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچنا، کوئی یہ کہے اس کے عمل سے اس کو فائدہ نہیں پہنچنا، تو پھر کیوں کر رہے ہیں یہ عمل؟ کیوں یہ دعا مانگی جا رہی ہے؟ قرآن میں 28ویں پارے سورہ حشر میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے، والذین جاءوا من بعدہم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، کہ وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہماری مغفرت فرما، ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور ان کی بھی مغفرت فرما جو ایمان لے کر ہم پر سبقت لے چکے، یعنی ہم سے پہلے مسلمان ہو گئے اور وہ دنیا سے جا چکے ہیں، ہم سے پہلے وہ ایمان لا چکے گئے، اللہ ہماری مغفرت بھی فرما، ان کی بھی مغفرت فرما۔ یہ قرآن نے دعا ہمیں سکھائی ہے، اور ان کا عمل ذکر کر کے اللہ نے گویا کہ ان کی تعریف فرمائی ہے کہ ایمان والے یوں دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، یہ بھی دعا قرآن میں موجود، 13ویں پارے کے اندر موجود۔ تو میں صرف بات اتنی عرض کرنا چاہ رہا ہوں، اگر ایک کے عمل سے دوسرے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچنا تو پھر یہ دعا کا بھی ہمارا حق نہیں بنتا کہ ہم یہ دعا کریں۔ یہ دعا ہمیں بتا رہی ہے کہ کوئی اور دعا مانگ رہا ہے، فائدہ کہیں اور پہنچ رہا ہے، تو یہ فائدہ پہنچتا ہے۔ اللہ پاک کسی ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ قرآن پاک میں 16ویں پارے کے اندر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کا جو واقعہ موجود ہے، جس دیوار کو سیدھا کیا حضرت خضر نے کہ یہ گر رہی تھی، سیدھا کر دو۔ اچھا اس سے پہلے ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے کھانا نہیں دیا۔ یہ سفر کرتے ہوئے وہاں پہنچے، دیکھا دیوار گر رہی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو سیدھا فرما دیا۔ حضرت موسیٰ کہنے لگے کہ آپ چاہتے تو اس پر ان سے اجرت طے کر لیتے کہ میں تمہاری دیوار صحیح کر رہا ہوں تو مجھے اجرت اس کی دے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ یہ وہ چونکہ اللہ کے رازوں میں سے راز چل رہے تھے، میں اب آپ کو وہ ساری باتیں بتاتا ہوں کہ جو میں نے یہ کام کیے، ان میں سے جو یہ والا کام تھا نا دیوار سیدھی کرنے کا، فرمایا کہ یہ چونکہ 2 ایسے یتیم بچے ہیں شہر میں رہتے ہیں، اور ان کا خزانہ اس دیوار کے نیچے چھپا ہوا ہے، اگر دیوار گرتی ہے تو لوگ ان کے پیسے خزانہ لوٹ کر لے جائیں گے۔ سیدھی کیوں کی ہے؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا والد نیک تھا، اس کی برکت اللہ ان کی نسلوں کو عطا فرما رہا۔ اچھا وہ والد نیک کی بات نہیں ہو رہی، اصل میں تفسیر پڑھیں تو وہ 7-8 پشتوں اور بعض نے 11 پشتوں کا لکھا ہے کہ وہ والد سے مراد دادا پردادا اور ان سے اوپر، اتنے جو اوپر کا ان کا والد دادا بنتا تھا، وہ چونکہ نیک تھا، اللہ اس کی برکتیں آنے والی 7 پشتوں کو عطا فرما رہا ہے۔ ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ، کہیں اولاد نیک ہوتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ دنیا سے چلا جاتا ہے، عمل منقطع ہوتے ہیں، مگر کچھ عمل رہتے ہیں، ان میں سے ایک فرمایا ولد صالح یدعو لہ، نیک بچہ جو اپنے والد کے لیے دعا کر رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، والد قبر میں ہے، عمل منقطع ہو چکے ہیں، مگر فرمایا اس بچے کا یہ عمل منقطع نہیں، اس کا اجر قبر میں بھی اللہ عطا فرماتا ہے۔ تو اولاد نیک فائدہ والد کو، والد نیک فائدہ اولاد کو، تو ایک کے عمل سے دوسرے کو فائدہ پہنچتا ہے، اس کی برکتیں ملتی ہیں، اور لوگ سرے سے اصحال ثواب کے انکار کے لیے نہیں جی کوئی نیکی نہ کرو۔ ارے اللہ کے نیک بندو، اگر ایسا ہوتا تو رسول اللہ کی بارگاہ میں صحابہ نہ جاتے۔ کوئی جا رہا ہے حضور والدہ فوت ہو گئی ہیں، حج کرنے کا ارادہ رکھتی تھیں، نہ کر سکیں، کوئی کہہ رہے ہیں آ کے پوچھ رہے ہیں کہ والدہ کا انتقال ہوا ہے، اگر انہیں کچھ ٹائم ملتا، اچانک فوت ہو گئی، تو وہ صدقہ کرتی، وہ صدقہ کرتی۔ حضور میں کروں ان کی طرف سے؟
پہنچے گا؟ کوئی کہہ رہا ہے میں حج کروں ان کی طرف سے، میرے آقا علیہ السلام نے انہیں اجازتیں عطا فرمائی، ہاں تم ان کی طرف صدقہ کرو، یہ ثواب انہیں پہنچے گا۔ حج کرنے والے کے لیے ارشاد فرمایا تم ان کی طرف سے حج کرو، اگر دنیا میں سے کسی کا قرضہ ہوتا تو تم ادا کرتے تو وہ ادا ہو جاتا، یہ اللہ کا قرض ہے، تم حج کرو، یعنی اللہ ان کی طرف سے اسے قبول فرما لے گا۔